سن کے عجیب سا لگے گا آپ کو کہ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 دن میں اپنی زندگی بدل دیجیے۔ 40 دن میں نے اس لیے کہ اس کا ایک فنڈا ہے، ایک سسٹم ہے۔ جس طرح سے ہماری باڈی کے بہت سے میٹابولزم جو ہیں وہ منیمم 40 ڈیز لیتے ہیں، کم بھی ہوتے ہیں زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی طرح سے ہماری جو آدھیاتمک شکتیاں ہیں، ہماری روحانی طاقتیں ہیں، ہمارے معنوی طاقت ہے، وہ 40 دن کم از کم چاہیے اس کے لیے۔ میں اس کا تھا کہ اپنی زندگی بدلیں، خوشحال زندگی، عالیشان زندگی، سیٹسفائیڈ زندگی، ایک اطمینان بخش زندگی، خوشیوں بھری زندگی، ٹینشن فری زندگی، اسٹریس فری زندگی کیسے حاصل ہو، جیسی لائف ہم چاہتے ہیں ویسی حاصل کیسے ہو۔ اس پہ بات کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم صرف اپنی بدھی کا استعمال نہ کریں، بلکہ آئیے دیکھیں کہ ہمارا پالنے والا، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا خالق، ہمارا اللہ، ہمارا ایشور وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، خوشیاں انسان زیادہ تر چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، اپنے بچوں میں ڈھونڈتا ہے، اپنے لائف پارٹنرز میں ڈھونڈتا ہے، اپنے مکان میں، گاڑیوں میں، سماج میں، عزت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے، پیسہ، دولت، زیادہ تر وہی چیز ہے۔ تو اس میں جتنی زیادہ بڑھوتری ہو جائے گی، جتنا زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا، جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی نا، وہی تو آدمی خوش ہوگا۔ میں ایک بہت عام بات کہہ رہا ہوں اس وقت۔ اس سلسلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر ادا کرتے جاؤ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا، چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ اور اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، کرٹیسائز کرو گے، رو گے، شکایتیں کرو گے، شکوے کرو گے، تو چیزیں کم ہوتی جائیں گی۔ بہت بڑی بات ہے میرے دوستوں، یہ بات، یہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے۔ تو اگر ہمیں خوشحال رہنا ہے تو ہم شکر ادا کرتے جائیں۔ شکر کس کا؟ بہت سی چیزوں کا شکر۔ ایک تو سب سے پہلا شکر ہونا چاہیے اللہ کا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی، ایک چھوٹے سے سیل کے ذریعے، اسپرم کے ذریعے اتنے بڑے وجود کو اس نے بنایا۔ کن کن کنڈیشنز کے ذریعے، کن کن حالات کے ذریعے، کن کن پروسیسز کے ذریعے۔ کبھی سوچئے کہ ہماری تخلیق کیسے ہوئی، اور جیسے جیسے سوچتے جائیں گے ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جب اضافہ ہو جائے تو پھر فوراً شکر ادا کیجئے، اور نہ صرف بنانے والا کا شکر، اللہ کا شکر، خالق کا شکر، بلکہ مخلوق کا بھی شکر۔ کیونکہ ایک حدیث سے رسول مقبول ہے کہ ان لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ مخلوق یعنی اللہ نے جن جن چیزوں کو بنایا، جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں ملا کر وہ سب مخلوق میں تو ہیں۔ تو سب سے پہلا شکر اس خالق کا ہونا چاہیے، مخلوق کا، پیدا کرنے والے کا ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر، ایشور کا شکر۔ تو ہم اپنی زندگی میں دو چیزیں شامل کر لیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کو ویسے ہی چلانا ہے، ویسا ہی محسوس کرنا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے سویرے اٹھ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذریعے دی ہوئی، خالق کے ذریعے دی ہوئی، ایشور کے ذریعے دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا کریں، اس کا شکر ادا کریں، پروردگار کا شکر ادا کریں۔ اور رات میں جب سونے لگیں تو شکر ادا کریں۔ اب شکر ایک بڑا ٹاپک ہے، کیسے ادا کیا جائے، لیکن موٹی موٹی چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ ہے اللہ، ہے ایشور، میرے پروردگار، میرے خالق، تو نے مجھے اتنا اچھا حسین و جمیل بنایا، ایک بہترین دماغ دیا جس سے ہم سوچتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو چاہتا تو مجھے ویسا پاگل بنا سکتا تھا جیسے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے لوگ، چتھڑوں میں لپٹے ہوئے لوگ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، دیکھا ہوگا پاگلوں کو، ویسا بھی تو بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا، کتنی اچھی آنکھیں دی جس سے ہم دیکھتے ہیں، ورنہ بہت سے بلائنڈ لوگ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، ویسا بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو اگر یہ آنکھیں ہیں تو کتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر تیرا
مجھے آنکھیں دی جس سے میں دیکھتا ہوں. شکر تو نہ دیا تو نے مجھے کان جس سے میں سنتا ہوں. ایک اچھی زبان دی جس سے میں گفتگو کرتا ہوں. ہاتھ دیے جن سے میں کام کرتا ہوں. پیر دیے جن سے ہم چلتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ہاتھ نہیں ہیں, بہت سے لوگوں کے پیر نہیں ہیں. شکر ادا کیجئے. شکر ادا کیجئے کہ بہترین ہارٹ ہے جو دھڑک رہا ہے ہماری زندگی کو قائم کیے ہوئے. روزانہ صبح اور شام شکر ادا کیجئے ایک لیور کا اپنے, کہ جو اچھا کام کر رہا ہے, جو ہمیں صحت مند بنا رہا ہے. شکر ادا کیجئے اپنے پیٹ کا, اپنی آنتوں کا, کہ جو ڈائجسٹو سسٹم کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اسکن کا چمک رہی ہے, گلو کر رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے. شکر ادا کیجئے اپنے پیرنٹس کا, کہ جنہوں نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا, چلنا سکھایا, انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا, بولنا سکھایا, ورنہ ہم بول نہیں پاتے, چل نہیں پاتے. شکر کیجئے اپنے نیبرز کا, جنہوں نے آپ کو ایک سوشل لائف دی. شکر کیجئے اپنے کولیگز کا, کہ جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے باس کا جسے میں سیلری ملتی ہے. آپ بزنس مین ہیں تو شکر کیجئے اپنی دکان کا, اپنے بزنس پلیس کا, کہ اتنا اچھا بزنس پلیس دیا ہے جس سے ہمارے بچوں کی کو روزی ملتی ہے. شکر کیجئے اس اناج کا جو آپ کھا رہے ہیں, جو آپ کھانا کھا رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اس کھانے کے لیے کن کن لوگوں نے محنت کی. اس کسان نے جس نے بیج بویا کھیت میں, ان مزدوروں نے اس کی نکائی کی, اس میں سے گھاس پھوس نکالی, جس نے کھاد دی, جس نے پانی دیا, جس نے کاٹا, جس نے اسے خرید کے صاف کیا, آپ تک پہنچایا, جس نے آپ کو پیسے دیے, جن کے ذریعے آپ کو پیسہ ملا, دولت ملی, تاکہ ان سے آپ خرید کے لائیں. آپ شکر کیجئے آپ اپنی والدہ کا, اپنی ماں کا, اپنی بیوی کا, اپنی بہن کا, کہ جنہوں نے اسے پکایا ہے, آپ کو سرو کیا ہے. ایک ایک چیز کا شکر ادا کرتے جائیے, سوچتے جائیے, شکر ادا کرتے جائیے. وہی چیز کہ جب آپ شکر ادا کریں گے نا, تو یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اگر آپ انکار کریں گے, آپ اس پر کرٹیسائز کریں گے, یہ خراب ہے, یہ اچھا نہیں ہے, تو یہ چیزیں روٹ جائیں گی. ہمیں یہ نہیں پسند ہے, ہمیں وہ نہیں پسند ہے, وہ چیزیں ہٹتی جائیں گی آپ کو. اور اللہ نے بھی کہا انا ہدیناہ السبیل, ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے, اما شاکرا و اما کفورا. ہمیں تمہیں راستہ بتا دیا, اب تم شکر ادا کرو یا اس کا انکار کرو. شکر ادا کرو گے چیزیں بڑھیں گی, انکار کرو گے چیزیں ہٹیں گی, پریشانیاں پیدا ہوں گی. لہذا میرے دوستوں, شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیے, ایک ایک بات کا شکر. آپ سوچیں کہ آپ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں, انکل نے ٹافی دی ہے, تھینک یو بولیے. اللہ نے ہمیں کتنی بڑی لائف دی, کیا عالی شان مکان دیا, اس کا شکر ادا کیجیے. کیا عالی شان کپڑے ہم پہن کے گھوم رہے ہیں, اس کا شکر ادا کیجیے. ان کپڑوں کو بنانے میں جن لوگوں کا یوگدان ہے, ان کا شکر ادا کیجیے. شکر ادا کرتے جائیے. آج سے اگر آپ نے یہ کام شروع کیا دوستوں, آج سے صبح اور شام, صبح پہلا کام شکر ادا کرنا, ایک ایک چیز کا, جو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کیجیے. اگر ان کا شکر ادا کریں گے, جو چیزیں نہیں ہوں گی وہ ہو جائیں گی. اور شام کو سوتے وقت آپ شکر ادا کیجیے, ایک ایک چیز سوچئے. یہ نہ سوچیے گا کہ آج میں نے سویرے تو وہی کام کیا ہے, شام کو وہی کام کیا ہے. آپ کرتے جائیے, کرتے جائیے. لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ اچھا سوچتے ہیں, وہ چیزیں آپ کی زندگی میں آنے لگتی ہیں. اپنے دیش کا شکر ادا کیجیے, اپنے ملک کا شکر ادا کیجیے. ملک میں بیٹھے ہوئے چلانے والے ایڈمنسٹریٹرس کا شکر ادا کیجیے. آپ کو جو فیسلٹیز مل رہی ہیں ان کا شکر ادا کیجیے. اللہ کا شکر, اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا شکر, چیزوں کا شکر, بے جان چیزوں کا شکر. اگر آپ کسی کو بل پیمنٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ نوٹ نکالیے, اس کا شکر ادا کیجیے کہ تیرے ذریعے میں پیمنٹ کر رہا ہوں, تیرے ذریعے میں قرض مکت ہو رہا ہوں, تیرے ذریعے میں ایک اچھی لائف جی رہا ہوں. شکر ادا کیجیے. آپ ویسے نہ بنیے جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ انسان کی کمی ہے کہ انسان اس مکھی کی طرح ہے جو پورے جسم کی خوبصورتی کو چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے. ہماری عادتیں بھی زخم پر بیٹھنے کی ہو گئی ہیں. اگر ایک چھوٹی سی تکلیف ہے تو 99 آرامس کو ہم بھول جاتے ہیں, کہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اس کو ہم بھول جاتے ہیں, ایک تکلیف پہ سینٹرلائزڈ ہو جاتے ہیں. ذرا سا ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا, پھنسی نکل آئی,
کوئی پوچھتا ہے حالات کیسے ہیں، کیسی ہیں، خیریت ہے، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اچھی ہیں، ہمارا دماغ اچھا، ہماری زبان اچھی، ہمارا پیر اچھے ہیں. ایک چھوٹی سی پرابلم آ گئی، ہم اس پہ فوکس کر کے کیا بتائیں، بہت دن سے تکلیف ہے. اگر آپ اس تکلیف کا رونا روئیں گے تو نعمتیں ختم ہوتی جائیں گی. اور عموماً لوگوں کی عادت یہی، بیمار لوگ اس لیے ہیں کہ لوگ اپنی بیماری پہ فوکس کر دیتے ہیں، غریب اس لیے ہیں کہ غربت پہ فوکس کر دیتے ہیں، اور امیر لوگ اس لیے ہیں کہ وہ اپنی امیری پہ فوکس کرتے ہیں، خوشحالی پہ فوکس کرتے ہیں، گاڑیوں پہ فوکس کرتے ہیں، اپنے مکان پہ فوکس کرتے ہیں، کیا عالی شان مکان ہے، کیا عالی شان چیز ہے، کیا عالی شان کپڑے پہنے ہیں. تو آئیے صاحب ہم لوگ اس اللہ کی بتائی ہوئے راستے پر چلیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر ادا کرتے جاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے جاؤں گا، اور اگر انکار کرو گے، کرٹیسائز کرو گے، برائی کرو گے، تو نعمتیں تم سے چھٹتی جائیں گی. 40 دن دوستو، 40 دن. آپ نے آج تک زندگی میں کئی سال لگائے ہوں گے آگے بڑھنے میں. یہ 40 دن دیجئے، صبح اور شام اپنے اچھے ایفرٹس کیجئے، اپنا بیسٹ کرنے کی کوشش کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ کیجئے، ورنہ پھر وہی اللہ کہے گا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ بتا دیا ہے، اب انسان چاہے شکر گزار بن کے نعمتوں کو حاصل کرے یا کافر بن کر. کافر کا مطلب وہ کافر نہیں جو آج چل رہا ہے، کافر کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا انکار کرنے والا. کرتگھن ہندی میں بولتے ہیں، کرتگھن. تو چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن کر اپنی نعمتوں کا ختم کر دے. آئیے ہم لوگ شکر گزار بن کر نعمتوں میں اضافہ کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور آج سے شروعات کرتے ہیں. دیر کس بات کی، شروعات ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. شکر آپ کا بھی کہ آپ نے میری اس بات کو سنا، اور اگر سننے کے بعد اس پر عمل کر لیا، آپ نے اس کو ایکزیکیوٹ کر لیا، تو آپ یقین مانیے زندگی میں تبدیلیاں ہوں گی، ضرور ہوں گی. آلویز بی پازیٹیو، بی ہیپی اینڈ بی ہیلدی. شکریہ.